پہلا حادثہ نانا جان کو دنیا سے رحلت فرماتے دیکھا، دوسرا 6 ماہ کے بعد ہی اپنی امی جان، شفقتوں کی مرکز، محبتوں کی ملجا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رحلت فرمانا دنیا سے دیکھا۔ یعنی یہ شہزادے، ننھے شہزادے ابھی 7 یا 8 سال کی ایج میں ہیں، تو یہ دوسرا بڑا صدمہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ پورا واقعہ کیا ہے؟ روایت میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اور گھر آ کے آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سارا کام نمٹا دیا ہے۔ روٹیاں پکائی ہیں، آٹا خود گوندا، روٹیاں بنا دی، کپڑے دھو دیے بچوں کے اور حضرت مولا علی کے، اور ہر چیز جو جتنے کام تھے نمٹا دیے۔ آپ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جیسے میاں بیوی کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے اور وہ بات کر دیتے ہیں کہ آج خیر ہے، یہ سارا کام۔ آپ نے کہا، فاطمہ آج خیر ہے کہ تم 2-3 کام کبھی بھی کٹھے نہیں کرتی، تو آج سارے کام ہی کر دیے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی آواز میں کہنے لگی کہ میں نے خواب میں اپنے ابا جان، اپنے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں نے اپنی غم کی کیفیت کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ابا جان آپ کے بعد میری زندگی پر مصائب پہاڑوں کے توڑ دیے گئے، اور آقا کریم علیہ السلام میرے ابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اے میری بیٹی جان، میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اے ابو الحسن، یعنی ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، اے ابو الحسن، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نے کپڑے اس لیے دھو دیے، کھانا اس لیے 2 دن کا زیادہ پکا دیا کہ کہیں اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرے بیٹے یہ 2-3 دن میرے اس صدمے کی وجہ سے کہیں بھوکے نہ رہیں، یا انتظار نہ کرتے رہیں کہ کہیں سے کھانا آئے گا تو کھائیں گے۔ آپ ذرا اس منظر کی، اس کیفیت کو اپنے سامنے لائیے۔ چند ماہ پہلے نانا جان کی شفقتوں سے محروم ہوئے، 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شفقتوں سے آج وہ سایہ اٹھ رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے فاطمہ آپ ایسی بات نہ کریں، اللہ آپ کو شفا بخشے، میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدمہ ہے جانے کا وہ بھی تازہ ہے، اور میں آپ کا صدمہ کیسے سہ پاؤں گا؟ آپ رونے لگے۔ روایت میں آیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، خاتون جنت کی جدائی آپ کے لیے یہ قہری زخم سے بڑھ کر تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں، آپ صبر کریں، کیونکہ آپ نے تو ابھی تسلی حسنین کریمین کو بھی دینی ہے۔ اگر آپ نے یہ صبر کا دامن چھوڑ دیا تو میرے بیٹوں کو تسلی کون دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وصال سے تھوڑی دیر پہلے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدہ فاطمہ نے ان سے فرمایا، میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ جب حضرت اسماء حسنین کریمین کو کھانا کھلانے لگیں تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، ہم تو اپنی والدہ کے ساتھ کھاتے ہیں کھانا۔ ضد کرنے لگے کہ ہم نے اپنی والدہ کو دیکھنا ہے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا کہ جاؤ
اپنا غم اپنے نانا جان کو سناؤ. جیسے ان کی عادت تھی کہ جب ان کو غم پہنچتا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر روضہ مصطفیٰ پہ آ جاتے. تو حضرت علی نے ان کو ادھر بھیج دیا اور آپ اس منظر کو خود برداشت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنی امی جان کی زیارت کے لیے ضد کرنے لگے کہ نہیں، ہم نے اپنی امی جان کو دیکھنا ہے. سیدہ فاطمہ نے اندر سے اشارہ کیا، ایک نحیف کی آواز نکلی کہ اے ابو الحسن، ان کو آنے دیجیے. حسنین کریمین نے اپنی والدہ کو بستر مرگ پر لیٹا ہوا دیکھا اور چمٹ گئے، ساتھ رونے لگے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہیں اور ساتھ نصیحتیں کر رہی ہیں. اور بچوں کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ نے ام سلمہ، جو کہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھیں، یعنی ام المومنین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، ان سے کہا والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں. پانی کا انتظام کیا گیا، آپ نے غسل فرمایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو لیٹ گئیں. قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام جسد اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لے کر آئے تھے. اس کا کچھ ٹکڑا میرے پاس ہے، اس کا ایک حصہ میرے لیے استعمال کرنا ہے، اس کافور کا، خوشبو کا، اور ایک حصہ ابو الحسن کو یعنی مولا علی کو دے دینا. اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت امیس کے جانے کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا کی، جس طرح وہ خود اپنے ابا جان کو دیکھا کرتی تھی کہ نان ابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعائیں کرتے اور روتے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. آج یہ تربیت خاص حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ڈائریکٹ جنہوں نے تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی، جانے سے قبل، اپنے انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے آپ نے دعا کی، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کی، پھر دونوں شہزادوں کو گلے لگایا، پیار کیا اور انہیں صبر کی وصیت کی. اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی سیدنا امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت کی. لیکن جب یہ لمحہ آیا جب ان کی والدہ محترمہ بھی وصال فرما گئیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، وہ اور زیادہ شفقت اور ہمدردی میں امام حسین سے محبت کرنے لگ پڑے. یہ خاص محبتیں تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہیں، سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں. اب یہ سیکنڈ بڑا واقعہ تھا حسنین کریمین کی زندگی کا، کہ جب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. پھر جب تدفین ہو چکی والدہ ماجدہ کی، جنت البقیع شریف میں سیدہ تنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی. اب حسنین کریمین کا معمول تھا پہلے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور بعد میں اگر کوئی غم پہنچتا زندگی میں تو امی جان کو وہ غم کی داستان سنایا کرتے تھے. جنت البقیع سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، مولا علی کا گھر، بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ، چند یعنی منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ موجود تھا، اور روضہ مبارک تو بالکل ساتھ تھا. جو آج جہاں پہ مسجد نبوی شریف ہے،
ادھر مسجد نبوی کے اندر ہی حضرت امام حسین حسن کا حسین کا یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک گھر مبارک موجود تھا روضہ مبارک کے بالکل ساتھ۔